بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ بندے مومن کو اس دنیا میں مصائب، تکالیف، پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور مومن کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ مصیبتوں سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ انتہائی عالیشان ہوتا ہے، شاندار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی پہلی زندگی سے آپ کی پچھلی زندگی آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہو۔ آپ علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں، دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ 6 سال کی عمر میں ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، دنیا میں کوئی آپ کا نہیں، اس سے بھی زیادہ پریشانی اور کیا ہو سکتا۔ اور 8 سال کی عمر میں دادا نے آپ کی پرورش کی، وہ بھی اس دنیا سے 8 سال کی عمر میں چلی گئی۔ یعنی جو والہانہ جذبہ جن کو ایک انسان کے ساتھ ہو سکتا تھا وہ سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے۔ چچا نے پرورش کی اور پھر آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے پورے کے پورے آپ اسے غور کریں کہ آپ علیہ السلام کو وہی مکے والے صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں۔ معاشرے کے اندر آپ کا اس قدر احترام تھا کہ کوئی نام نہیں لیتا تھا، بلکہ نام کی جگہ پر آپ علیہ السلام کا کام اور آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کہہ کر پکارتا تھا۔ اس قدر تعظیم، اس قدر تقریب کہ مکے والوں نے آپ کو آنکھوں میں بٹھایا تھا، پلکوں پر سجایا تھا، لیکن جو ہی آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الارض والعجم، کہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلی جو مخالفت جو ہوئی وہ گھر سے شروع ہوئی۔
اور مخالف جو تھا وہ کوئی دوسرا نہیں تھا، آپ کا حقیقی چچا تھا، عبد المطلب کا حقیقی بیٹا تھا ابو لہب۔ اس نے کہا تب لک سائر الیوم یا محمد علی آبا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ دونوں برباد ہو جائے، کیا تم نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر بندہ مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھے تو دین کی ایک ایک مشکل اس کے سامنے آسان ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو، آپ علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا اور کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل، بہترین اسوہ اور نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں قرآن مجید کے بعد اگر کوئی مشعل ہدایت ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ مبارکہ مقدسہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہوئے، کیونکہ آدمی جس سے قریب ہوتا ہے اس کی غداری اسے بہت زیادہ چبھتی ہے، اور اپنے رشتہ داروں کی مخالفت انسان کو بہت زیادہ تڑپا دیتی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے مجھے غیروں کا ہر ایک ظلم گوارا، لیکن مجھے غیروں کا ہر ایک ظلم گوارا، لیکن میرے اللہ مجھے اپنوں سے بچائے رکھا، کیونکہ اپنوں کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا، اپنوں کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ اور یہ کائک اس اعلان کے بعد مکے کی سرزمین آپ کے لیے جہنم بن گئی۔ کل تک جو لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے تو انہوں نے اپنے تیور بدل دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا، اور آپ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے۔ اور یہی ابو لہب یہ پتھر لے کر آپ علیہ السلام کے پیچھے چلتا اور ڈھیلے آپ کو مارتا اور کہتا کہ لوگوں یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بات نہ۔ مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی بھی مسلمانوں سے بات نہیں کرے گا اور ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہیں کرے گا، ان سے شادیاں نہیں کرے گا، اور سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کا ساتھ دینے والے جو بنو ہاشم ہیں تو ان کے ساتھ بھی کوئی روابط مکے والوں کے نہیں رہے، اور یہ معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بنو ہاشم، جس میں کہ مسلمان کافر سب تھے سوائے ابو لہب۔ ابو لہب ایک بدبخت ایسا تھا بنو ہاشم کے اندر کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ باقی جو مشرک بھی تھے بنو ہاشم کے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا۔ چنانچہ اس میں حضرت ابو طالب بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، اور اس طرح کے بے شمار لوگ 3 سال تک کے اطراف سے گھیرا بندی کر دی گئی، کوئی کھانے کا ایک دانہ پہنچا نہیں سکتا۔ کس طرح آپ علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے بسیرا نہ کیا، اور کیسے آپ نے کاٹا ہوگا شیب ابی طالب میں وہ 3 سال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم درخت کی پتیاں چباتے تھے۔ آپ مکے کے پہاڑوں کو دیکھیں، وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ کیسے انہوں نے گزارا کیا ہوگا 3 سال تک۔ اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ
آپ علیہ السلام کی وفادار، آپ علیہ السلام کی وہ بیوی جو کہ اس کائنات میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی تھی، اور جن کو کہ عرش سے اللہ تعالیٰ سلام بھیجا کرتا تھا، اور جو کہ اپنے مال، اپنی دھن، اپنی دولت اور اپنے سارے عزت اور سارے خاندانی وقار کے ساتھ ایک پہاڑ کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے۔ اور اسی طرح جناب ابو طالب کی شخصیت بھی ایک پہاڑ کی طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور حضرت خدیجہ کا عالم یہ تھا، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی، ان کی تقوی، ان کی طہارت اور ان کی دور اندیشی، ان کی عقل مندی اور ان کی مالداری اور شرافت کی وجہ سے کوئی ان کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ مکہ میں طاہرہ کے لقب سے وہ مشہور تھی، لوگ ان کو طاہرہ کہتے ہیں۔ دیکھیں میرے محترم دوست، اللہ تعالیٰ کس طرح کے لوگوں کو کس طرح کے ساتھ جمع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین، اور آپ علیہ السلام کی بیوی طاہرہ، اور وہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بات اگر مانے میرے محترم دوستو، کہتے ہیں کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں، سب سے پہلی شعاعیں اس دنیا کی سب سے اونچے جو پہاڑ ہوتے ہیں ان پر پڑتی ہیں۔ اس وقت ایمان کا آفتاب طلوع ہوا تو اس سے سب سے پہلے جن کے دل جگمگائے ان میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اس دنیا میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھی، بعد میں زمرہ بندی کر دی گئی تھی کہ مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، عورتوں میں حضرت خدیجہ، اور بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید وغیرہ، لیکن یوں بالعموم سب سے پہلے حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لانے والی، اور آپ کی بیٹیاں، اور یہ وہ عظیم شخصیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پانی لے کر جاتی تھی غار حرا میں، اور اس پہاڑ کو جو کہ ہم جیسے جوان لوگ چڑھ نہیں سکتے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑھاپے کے باوجود آپ علیہ السلام کے لیے کھانا پانی لے کر اس اونچے پہاڑ کو چڑھتی۔ حضرت جبریل آتے اور کہتے کہ هذه خدیجہ تاتی وماها اناء فيه طعام وشراب فاذا جاءت اليك فسلم عليها من ربها ثم سلم عليها مني ثم ابشرها ببيت لؤلؤة لا ثقب فيه ولا نصب۔ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں دور سے حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، آپ کے لیے کھانا پانی لے کر آ رہی ہیں۔ جس وقت وہ آپ کی خدمت اقدس میں پہنچے تو ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کریں۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ثم سلم علیہ منی، پھر میرا سلام بھی ان کی خدمت اقدس میں پیش کریں۔ ثم ابشرھا من ربھا ببیت لؤلؤہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک ایسے گھر کی خوشخبری دیں جسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موتی کے اندر بنایا ہے، لا ثقب فیہ ولا نصب، جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ اس آپ کی بیوی نے اس دنیا میں آپ کے لیے بہت زیادہ تھکاوٹ، بہت زیادہ رنجیں، بہت زیادہ پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور وہاں پر ان کے لیے اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے لیے صرف وہ ایک بیوی نہیں تھی، اسلام کی سب سے ایک عظیم مجاہدہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دعوت دین میں پریشان ہو کر گھر آتے تو آپ علیہ السلام کا وہ حوصلہ بڑھاتی، آپ علیہ السلام کی وہ داد رسی کرتی، اور آپ علیہ السلام کو امید دلاتی اور کہتی کلا واللہ لا یضیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع و برباد نہیں کرے گا،
انک لا تصل الرحمہ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدومہ، اور اپنی کمائی غریبوں پر لٹاتے ہیں، وہ تقری الضیفہ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، اور حق مصیبتوں پر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے۔ حضرت خدیجہ کا جانا گویا کہ دنیا جہاں کی آفتوں کا آنے کا ایک اعلان تھا، اور ان کے ساتھ ہی جناب ابو طالب کا بھی انتقال۔ جناب ابو طالب بھی مکے کے سردار تھے، صرف خاندان بنو ہاشم کے نہیں بلکہ پورے مکے کے سردار تھے، اور مکے والے ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور اللہ ان کو پتا تھا کہ ابو طالب نے یہ اعلان کیا تھا کہ فواللہ لن یصل الیک حتی اوسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم کوئی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ زمین میں نہ گڑ جاؤں۔ تو جو ہی یہ دونوں درخت گر گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں عظیم ہستیاں اس دنیا کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں اس قدر آگے بڑھی ہوئی تھی، کسی کافر و مشرک کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے کے لیے ہزاروں مرتبہ سوچنا پڑتا تھا۔ جو ہی یہ ہستیاں چلی گئی میرے محترم دوست، وہ دور شروع ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عام الحزن قرار دیا۔ کوئی بھی اٹھتا بدبخت اور کچرے سے بھری ہوئی ٹوکری لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دیتے، آپ اسی حالت میں گھر پر آتے، حضرت فاطمہ آپ کے سر کو دھوتی روتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری بچی رونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہی چلا ہے۔ جب شیب ابی طالب سے نکلے تو یہ مصیبت آئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ مکے والے ساتھ نہیں دے رہے، اب پتہ نہیں یہ لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، چلو طائف چلتے ہیں۔ طائف کے جو قبائل تھے حوازن اور ثقیف وغیرہ، یہ بڑے معتبر قبیلے تھے اور بڑے جنگجو قبائل تھے، اور ان کی طاقت بہت بڑی ہوئی تھی، اور قریش کے بعد سب سے زیادہ پاورفل جو تھے وہ حوازن اور ثقیف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جو خطرناک فاصلہ ہے، آپ لوگ جب ہم السیل الکبیر سے، جسے خرد المنازل کہا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج کل اسے السیل الکبیر کہتے ہیں، وہاں سے یہ طائف کا ہی ایک حصہ ہے، تو ادھر سے احرام باندھ کر ہم جاتے ہیں، تو کیسے کیسے پہاڑوں کے سے کیا ہے مکے تک پہنچنے کے لیے کیسے پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب تو روڈ بنے ہوئے ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ ایک پہاڑ پر چڑھنا، نیچے اترنا، پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھنا اور اترنا، اس طرح کے راستے بنے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر گئے، اور تقریباً 14 دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کے اطراف اکناف کے قبائل میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور ان کے جو مشہور و معروف لوگ تھے، جو قبائل کے جو سردار تھے، قبیلے ثقیف کے جو سردار تھے، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک کا نام تھا عبد یعلیل ابن عبد کلال، دوسرے کا نام تھا حبیب ابن عبد کلال، اور ایک تیسرے کا نام بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ ان لوگوں نے کیسے مذاق اڑایا میرے محترم دوست، کہا وہ یمزق استار الکعبہ ان باسک، اگر اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے تو گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک، اس بدبختی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین خود اپنی عزت کی دھجیاں بکھیر رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا۔
دوسرے نے کہا اما وجد اللہ احدن سواک، او اللہ تعالیٰ کو تم ہی ملے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر اللہ تعالیٰ کو اس قرآن کو نازل کرنا ہوتا مکے کے کسی بہت بڑے سردار پر یا طائف کے کسی بڑے سردار پر نازل کرتا، ہم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتا، اور آپ جیسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا۔ دیکھیں کہ اور یہ جو طنز، جو تعریف، یہ تمسخر، میرے محترم دوستو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا کہ اس مذاق سے ہو۔ اور تیسرے نے کہا کہ بھئی آپ تو شکل صورت سے بھلے آدمی ہی لگتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو جھوٹلانا بڑا ہی خطرناک ہے، جھوٹے ہیں تو میں جھوٹوں سے منہ لگنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے میری بات سنی، قبول نہیں کیا تو آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم میرے خلاف اپنے قبائل کو نہ بھڑکائے۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، اپنے قبائل کو بھڑکا دیا، کہا وہ دیکھو ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس شخص کو جیسا تم ذلیل کر کے نکال سکتے ہو اپنے گاؤں سے نکال۔ گاؤں کے جو آوارہ بدماش اس طرح کے جو لڑکے تھے اور مرد عورتیں بچے سارے کے سارے گھروں سے نکل گئے اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے اخرج اخرج، نکلو نکلو نکلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھوں سے بچاتے اپنے آپ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گرتا تو خود جا کر اپنی پیٹھ دے دیتے، اپنا سر دے دیتے تاکہ مجھے لگے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے۔ میرے محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے تلواروں کے نشانات کو آپ بھول گئے، خنجروں کے نشانات کو بھول گئے، بھالوں کے اور برچھیوں کے نشانات کو آپ علیہ السلام بھول گئے، اسے یاد نہیں رکھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ هل اتا علیک یوما کان اشد علیک من یوم احد، اے میرے شوہر نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پر احد کے دن سے بڑی مصیبت کبھی آئی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ لقد لقیت من قومی ما لقیت، تمہارے قوم سے مجھے سوائے تکلیفوں کی ملا کیا ہے، سوائے رنج مصیبت اور تکلیفوں کے لوگوں نے مجھے دیا کیا ہے؟ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں میں بھول سکتا ہوں، لیکن اس ذلت، اس رسوائی کو جو کہ گھاٹی کے درمیان طائف والوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، عائشہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام بدر و احد کے معرکے بھول گئے، جنگ خندق کے واقعات بھول گئے، اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا سارے کے سارے بھول گئے، لیکن طائف والوں نے جو مذاق اور وہ آپ کے آگے پیچھے تالیاں پیٹتے جاتے تھے، آوازیں کستے، اور یہ کہتے یہ دیکھو اللہ کا رسول جا رہا ہے۔ میرے محترم دوست، آج کل مومن و موحدوں کے ساتھ بھی لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو وہاں بھی جا رہا ہے، کہ کان کستے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان کو عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا فطوبى للغرباء، آپ علیہ السلام نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا، اسلام اجنبی بن کر شروع ہوا، جس وقت آیا تھا تو اسلام کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، وہ سيعود كما بدا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسے شروع ہوا تھا ایسے ہی ہو جائے گا، یعنی صحیح اسلام لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ جب صحیح اسلام پیش کریں تو لوگ اسے وہابیت کا نام دیں گے اور لوگ اسے عجیب عجیب ناموں سے بلائیں گے،
تو کوئی 24 نمبر کہے گا، کوئی 25 نمبر کہے گا، کوئی فلاں کہے گا، کوئی وہاں بھی کہے گا. یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے یہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى للغرباء، ایسے لوگوں کے لیے جنت مبارک ہو جو کہ اس دنیا میں اجنبی اچھوت بن کر رہتے ہیں، کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. جس طرح اچھوتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس سے بدتر سلوک ان موحدوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. کتنے ایسے مسجدیں ہیں کہ کوئی اگر آمین رفع یدین کرنے والا چلا گیا تو انہوں نے مسجد کو دھلوایا کہ تمہارے آنے کی وجہ سے یہ مسجدیں گندی ہوئی، مارا پیٹا. اور ابھی جو ادے پور کا واقعہ ہے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش ہوا تھا، ایک مہینہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ پہلے. ایک آدمی جو کہ قبروں کی پرستش نہیں کرتا تھا، موحد تھا، اس کا انتقال ہوا تو لے جا کر اسے قبرستان میں دفنایا گیا. تو ہمارے ان بھائیوں نے جو کہ اپنے آپ کو بدقسمتی سے اہل سنت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہوں نے کیا کیا، قبر کھود کر اس کا جنازہ نکالا اور اس کی لاش کو نکال کر اس کے گھر پہنچا دیا. پوچھے ہمارے حاجی اعجاز صاحب اسی علاقے کے رہنے والے، ان سے پوچھے ادے پور کہ یہ حال ہو گیا جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. اور آپ علیہ السلام کا جرم کیا تھا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی سچا معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو. فطوبى للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے، ان اچھوتوں کے لیے جنت مبارک ہو. پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہیں؟ کہا اناس صالحون قلیل اناس سوء کثیر، بہت زیادہ برے لوگوں میں بہت تھوڑے نیک لوگ. میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں طائف کی مصیبت کو کبھی بھول نہیں سکتا کہ جب کہ لوگ میرے آگے پیچھے تالیاں پیٹتے، مجھ پر آوازیں کستے اور مجھ پر پتھر پھینکتے، اور جس وقت میں مارے تکلیف کے بیٹھ جاتا تو وہ مجھے کھڑا کرتے اور کہتے چلو. میں چلنے لگتا تو پھر میرے پیروں کو پتھر پھینکتے اور پنڈلیوں کو زخمی کرتے. جس وقت تکلیف سے بیٹھ جاتا تو پھر اٹھاتے اور کہتے چلو. اس طرح 3 میل تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ پتھر پھینکنے والے سینکڑوں کی تعداد میں، اور ایک آدمی پر پھینکا جائے تو میرے محترم دوست کیا حالت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا قیامت نہیں گزری ہو. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے کتنے ٹکڑے نہیں ہو گئے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے. انہوں نے سمجھا کہ شاید انتقال چھوڑ کر چلے گئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر ڈالا. ادھر سے 4-5 میل کے فاصلے پر عتبہ بن ربیعہ کا ایک باغ تھا انگور کا، اس میں لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جو کہ خون سے تربتر تھا دھویا اور جوتا نکالنے کی کوشش کی، لیکن خون بہنے کی وجہ سے وہ خون کے ساتھ اس طرح چپک گئے تھے کہ بڑی مشکل سے نکل پا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی منگایا. آپ علیہ السلام نے وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کیا جسے کہ دعا المستضعفین کہتے ہیں. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. کہ اللہ میں تیرے دربار میں شکایت کرتا ہوں میری طاقت کی کمی کی اور وقلت حیلتی میری تدبیر کی کمی کی، وحوانی علی الناس اور لوگوں کے سامنے میری ذلت و رسوائی کی میں تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں. الی من تکلنی، اللہ کو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الی بعید یتجہمنی، کیا کسی اجنبی شخص کے حوالے کر رہا ہے جو کہ مجھے پتھروں سے مار مار کر اپنے شہروں سے نکال دے. ام الی عدو ملکتہ امری، یا کسی دشمن کو تو نے
میرے معاملات کا ذمہ دار بنا دیا. اذ لم تکن بک علی غضب فلا ابالی. اللہ اس کے باوجود بھی اگر تو مجھ پر غصہ نہ ہو تو پھر مجھے ان مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن عافیتک ہی اوسع لی. یا اللہ تیری عافیت میرے لیے بہت کشادہ ہے. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات. میں تیرے چہرے کے اس نور کی حفاظت طلب کرتا ہوں جس کی وجہ سے تاریکیاں چھٹ گئی. وصلوها علیہ امور الدنیا والآخرہ. جس پر دنیا و آخرت کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے. من ان تنزل علی غضبک. یا اللہ مجھ پر اپنا غصہ نازل نہ کر. میرے محترم دوستو، اس کے راستے میں کٹ کر قربان ہو رہے ہیں، پتھر کھا کر زخمی ہو چکے ہیں، موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں کہ ان تنزل علی غضبک. یا اللہ اپنا غصہ مجھ پر نازل نہ کرنا. اور تحل علی سختک. یا اللہ اپنی ناراضگی مجھ پر نہ اتارنا. لک العتبی حتی ترضی. یا اللہ میں تجھے راضی کرتا رہوں گا، تیرے سامنے میں معافی مانگتا رہوں گا. حتی ترضی، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے. آج ہم تھوڑا سا اس دین کا ایمان کا کام کرتے ہیں تو سینہ پھلا کر آ جاتے ہیں کہ ہم بڑے علامہ ہیں، فہامہ ہیں، یہ ہیں وہ. آپ علیہ السلام دین کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لک العتبی حتی ترضی. یا اللہ اس دین کو پہنچانے میں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو یا اللہ تو اپنا غصہ مجھ پر نازل نہ کرنا، اپنی ناراضگی مجھ پر نازل نہ کرنا. میں تجھ سے معافی مانگتا جاؤں گا حتی ترضی، یہاں تک کہ تو راضی اور خوش ہو جائے. لا حول ولا قوت الا بک. یا اللہ ہر قسم کی طاقت اور قوت یہ صرف تیری ہی طرف سے. یہ وہ الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش تھرا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. آپ علیہ السلام نے آسمان میں ایک گڑگڑاہٹ سنی. فَإِذَا صَحَابَةٌ تَنزِلُ. دیکھا کہ دور سے ایک بادل کا ٹکڑا تیزی کے ساتھ زمین پر آ رہا ہے. وَفِيهِ جبریل، جس میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام. نادانی جبریل نے مجھے پکار کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سمع قولک. اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد کو سن لیا، آپ کی دعا کو سن لیا. وہذا وارسل معی ملک الجبال. اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ پہاڑوں پر متعین فرشتے کو بھیجا ہے. لتأمروہ فیہ ما تشاء. آپ ان لوگوں کے تعلق سے جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں تو اب آپ کی مرضی ہے. تو فنادانی ملک الجبال. ملک الجبال نے بھی مجھے پکار کر کہا. پہلے تو سلام کیا، پھر پکار کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکا ما تشاء. آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں پورے کا پورا آپ کو اختیار ہے. وَإِن تَأْمُرُونِي لَأَطْبَقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ. اگر آپ مجھے حکم دیں گے تو دو بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر دونوں، ایک مکے پر ایک طائف پر، دونوں پر کیا میں گرا دوں. تاکہ جن لوگوں نے آپ کو مکے سے نکالا، نہ مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، اور جن لوگوں نے آپ کو اپنے شہر سے پتھر مار مار کر کیا نکالا، ان میں سے کسی کا بھی اس دنیا میں باقی رہنے کی کوئی چانس نہیں ملی. بس آپ کا اشارہ چاہیے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیا؟ کہا بل اسأل اللہ لهم المہلہ. میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مہلت چاہتا ہوں کہ یا اللہ ابھی تو ان کو تباہ و برباد نہ کرنا. وارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبدونہ ولا یشرکون بہ شیئا. کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے علاوہ اور کسی کو شریک نہیں دے رہے. میرے محترم اے یورش تاتار کے افسانے سے، اے یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سجانے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں جس شخص نے اسلام پھیلایا، سب سے پہلے اسلام کا پیغام لے کر آنے والا اسی قبیلے کا ایک فرد تھا جسے کہ محمد ابن قاسم الثقفی کہتے ہیں. اور وہ اسی قبیلے ثقیف سے تھا جنہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
پتھر پھینکی، اور اس سے اللہ رب العالمین نے محمد ابن قاسم جیسے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے کہ ساری دنیا کے اندر اسلام کو عام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر عتبہ ابن ربیعہ، جو کہ دور سے آپ کا رشتہ دار بھی لگتا تھا، مکے کا ہی تھا، مکے کا بہت بڑا سردار تھا، تھوڑا سا رحم دل تھا، اس کو رحم آ گیا، اس نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ کچھ انگور کے خوشے لے کر جاؤ، اور وہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اسے دیکھ لو۔ وہ انگور لے کر آیا اور آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عداس ہے۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا، کہ وہ مرد صالح جن کو کہ یونس ابن متیٰ کہتے ہیں وہاں کے رہنے والے؟ جس وقت اس نے آپ علیہ السلام نے حضرت یونس کا نام لیا تو وہ بڑا تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا آپ کو کیسے پتا کہ نینوا میں کوئی یونس ابن متیٰ بھی آئے؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پیروں کو بوسہ دینا کہ یہ ادھر سے دور سے اتبا دیکھ رہا تھا، یہ کہا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، یہ بندے کو دے کر آنے کے لیے بھیجا اور یہ شخص جا کر ان کے ہاتھ پیروں کو بوسہ دے رہا ہے۔ بلا کر کہا کہ کیوں اس کے ہاتھ پیر تم چوم رہے تھے؟ کہا اللہ کی قسم یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس نے ایک ایسی بات بتائی کہ سوائے اللہ کے پیغمبر کے اور کوئی بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم دوستوں، وہاں سے آپ تشریف لے آئے، مکہ آئے۔ مکے میں آپ کو گھسنے نہیں دیا گیا، مکے والوں نے کہا کہ نہیں، مکہ چھوڑ کر گئے ہیں تو پھر مکے میں نہیں آ سکتے۔ کس کا؟ اپنا شہر جس میں خود پیدا ہوئے تھے، جس میں پلے بڑے اور سینکڑوں سالوں سے آبا و اجداد کا شہر۔ مکے والوں نے کہا کہ مکے کے اندر قدم نہیں رکھنا۔ میرے مطلب کیا گزرتی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے مکے میں جو بھی کوئی بڑا سردار یا صاحب طاقت شخص تھا تو ہر ایک کے پاس حضرت زید بن حارثہ کو کہ بھئی اپنی پناہ میں لے لو، مجھے مکے میں آنے کے تم تائید کرو، اپنے لوگوں کو لے کر تم میری تائید کرو تاکہ کوئی شخص مجھ پر کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ تمام نے انکار کہا میں آپ کا ساتھ نہیں۔ دیکھیں کہاں تک مجبوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز کوئی ہو سکتا ہے؟ اور آپ علیہ السلام کے لیے دنیا بلکہ خود مکے کی سرزمین کس قدر تنگ ہو۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کافر جس کا نام تھا مطعم بن عدی، اس کے پاس زید بن حارثہ کو بھیجا۔ مطعم بن عدی اگرچہ یہ کافر تھا لیکن رحم دل تھا۔ اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ پیغام بھیجا ہے تو ان کے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے 13 بیٹے تھے اور بعد میں بہت سارے صحابہ بھی ہوئے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح بہت سارے۔ تو کہا کہ بیٹو ہتھیار پہنو، آج کا جو دن ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ 13 بیٹے 13 تلواریں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، اور مطعم بن عدی نے آپ کو اپنے اونٹنے کے پیچھے بٹھایا تو آپ علیہ السلام اس کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور 13 تلواریں لے کر لوگ آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ علیہ السلام اس عمل کے بعد مطعم بن عدی نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اگر کوئی شخص ان سے تعارض کرے تو گویا کہ وہ ان سے نہیں بلکہ مجھ سے تعارض کرنا۔ میرے محترم دوست، جب دنیا اس قدر تنگ کر دی گئی اور اس قدر آپ علیہ السلام کو پریشان ہونا پڑا کہ مکے کی سرزمین خود آپ کے لیے تنگ کر دی گئی، تو
ایسے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کروایا. معراج یہ بتانے کے لیے میرے حبیب دنیا والوں کی یہ دنیا والے کم ظرف ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہیں سکے. اگر دنیا والے آپ کی قدر نہ کریں لیکن عرش والا پروردگار تو آپ کا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان حالات میں زمین سے اٹھایا, ساتوں آسمانوں تک بلند کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام ہم کلامی سے آپ علیہ السلام کو مشرف کیا, جنت کا دیدار کروایا, جہنم کا نظارہ کروایا, عالم ملکوت کا مشاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سارے اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے ان کی امامت آپ علیہ السلام نے کرائی, اور انبیاء علیہ السلام سے مختلف آسمانوں میں آپ نے خصوصی ملاقات فرمائی. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام آئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ہجرت کے ساتھ نصرت کے دروازے. میرے محترم دوست, ایک بات یاد رکھیں کہ مومن کے لیے اس دنیا میں ابتدا میں آپ کو پریشانیاں آئیں گی, اور یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک اللہ تعالیٰ کو مانیں اور آپ کو کوئی پریشان نہ کرے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء, اس دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں انبیاء علیہ السلام, ثم الامثل ثم الامثل, پھر ان جیسوں کو, پھر ان جیسوں کو, ثم یبتلی الرجل علی قدر دینہ, پھر آدمی اپنے دین کے مطابق اس کی آزمائش کی جاتی ہے کہ زیادہ ایمان والا ہے تو زیادہ مصیبتیں, کم ایمان والا ہے تو کم مصیبتیں. اور اس میں خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان پر ثابت قدم ہے اور ان پر مصیبتیں آتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ میرے محترم دوستو, اس دور سے ہم بھی گزرے, اور اللہ کی قسم ان مصیبتوں میں اتنی لذت ہوتی ہے کہ اچھے عیش و عیاشی میں اور اچھے آرام میں اور اچھے کھانوں میں وہ لذت نہیں ہوتی جو کہ ان تکلیفوں اور مصیبت میں ہوتی ہے. ان تکلیفوں اور مصیبتوں میں اس دور سے ہم بھی گزر چکے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کیا آسان. تو یہ مصیبتوں کی بھی ایک لذت ہے. اور جس وقت حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر پہلا کوڑا پڑتا تو کہتے بسم اللہ, دوسرا کوڑا پڑتا تو کہتے الحمدللہ, اور تیسرا کوڑا پڑتا تو کہتے کہ القرآن کلام اللہ و کلام اللہ غیر مخلوق, کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ یہ مخلوق نہیں ہے. اور پھر چوتھا کوڑا پڑتا تو کہتے ہیں کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ, ہمارے لیے وہی مصیبت آئے گی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہمارے لیے لکھ دیا ہے. وہ مولانا, وہ ہمارا آقا ہے, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ تعالیٰ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے, اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. تو میرا محترم دوستو, اگر صاحب ایمان ہے تو ان کے لیے ایمان کے درجات اس میں بلند ہوتے ہیں, اور اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر اسرار و معارف کے ایک ایسا خزانہ ایمان کا کھلتا ہے کہ اس کی چاشنی صرف وہی شخص پاتا ہے جو کہ ان مصیبتوں سے دو چار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ کے مجبور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے, ہر جگہ کے موحد مسلمانوں کی مدد فرمائے, ظالموں کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے, اور بالخصوص وہ ہمارے اہل سنت بھائی جو کہ موحدوں پر ظلم کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے. اگر ان کو ہدایت نہ دے تو کم از کم ان کے اولاد کو اور ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ساری دنیا میں دین و ایمان کا پھریرا لہرا دے, اور اللہ رب العالمین جہاں جہاں کے مظلوم مسلمان ہیں ان تمام مظلوموں کو اللہ رب العالمین صبر کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ظالموں کو تباہ و برباد کرے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان و صالح کی توفیق دے, جس وقت موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کی موت عطا کرے. آمین. واخر دعوانا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ بندے مومن کو اس دنیا میں مصائب، تکالیف، پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور مومن کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ مصیبتوں سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ انتہائی عالیشان ہوتا ہے، شاندار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی پہلی زندگی سے آپ کی پچھلی زندگی آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہو. آپ علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں. دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے. 6 سال کی عمر میں ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی. دنیا میں کوئی آپ کا نہیں، اس سے بھی زیادہ پریشانی اور کیا ہو سکتی. اور 8 سال کی عمر میں دادا نے آپ کی پرورش کی، وہ بھی اس دنیا سے 8 سال کی عمر میں چلی گئی. یعنی جو والہانہ جذبہ جن کو ایک انسان کے ساتھ ہو سکتا تھا وہ سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے. چچا نے پرورش کی اور پھر آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے پوری کے پوری آپ اسے غور کریں کہ آپ علیہ السلام کو وہی مکے والے صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں. معاشرے کے اندر آپ کا اس قدر احترام تھا کہ کوئی نام نہیں لیتا تھا، بلکہ نام کی جگہ پر آپ علیہ السلام کا کام اور آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کہہ کر پکارتا. اس قدر تعظیم، اس قدر تقریب کہ مکے والوں نے آپ کو آنکھوں میں بٹھایا تھا، پلکوں پر سجایا. لیکن جو ہی آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم، کہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلی جو مخالفت جو ہوئی وہ گھر سے شروع ہوئی، اور مخالف جو تھا وہ کوئی دوسرا نہیں تھا، آپ کا حقیقی چچا تھا، عبد المطلب کا حقیقی بیٹا تھا ابو لہب. اس نے کہا تب لک سائر الیوم یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ دونوں برباد ہو جائے، کیا تم نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اگر بندہ مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھے تو دین کی ایک ایک مشکل اس کے سامنے آسان ہو جائے گی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو، آپ علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا اور کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل، بہترین اسوہ اور نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے
جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں قرآن مجید کے بعد اگر کوئی مشعل ہدایت ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ مبارکہ مقدس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہوئے، کیونکہ آدمی جس سے قریب ہوتا ہے اس کی غداری اسے بہت زیادہ چبھتی ہے، اور اپنے رشتہ داروں کی مخالفت انسان کو بہت زیادہ تڑپا دیتی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے مجھے غیروں کا ہر ایک ظلم گوارا، لیکن مجھے غیروں کا ہر ایک ظلم گوارا، لیکن میرے اللہ مجھے اپنوں سے بچائے رکھا، کیونکہ اپنوں کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا، اپنوں کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ اور یکایک اس اعلان کے بعد مکے کی سرزمین آپ کے لیے جہنم بن گئی۔ کل تک جو لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے تو انہوں نے اپنے تیور بدل دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑ گئے۔ اور یہی ابو لہب یہ پتھر لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتا اور ڈھیلے آپ کو مارتا اور کہتا کہ لوگوں یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کس کی بات نہ۔ مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی بھی مسلمانوں سے بات نہیں کرے گا اور ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہیں کرے گا، ان سے شادیاں نہیں کرے گا، اور سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کا ساتھ دینے والے جو بنو ہاشم ہیں تو ان کے ساتھ بھی کوئی روابط مکے والوں کے نہیں رہے، اور یہ معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بنو ہاشم، جس میں کہ مسلمان کافر سب تھے سوائے ابو لہب۔ ابو لہب ایک بدبخت ایسا تھا بنو ہاشم کے اندر کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ باقی جو مشرک بھی تھے بنو ہاشم کے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا۔ چنانچہ اس میں حضرت ابو طالب بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، اور اس طرح کے بے شمار لوگ۔ 3 سال تک کے اطراف سے گھیرا بندی کر دی گئی، کوئی کھانے کا ایک دانہ پہنچا نہیں سکتا۔ کس طرح آپ علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے بسیرانہ کیا، اور کیسے آپ نے کاٹا ہوگا شیب ابی طالب میں وہ 3 سال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم درخت کی پتیاں چباتے تھے۔ آپ مکے کے پہاڑوں کو دیکھیں، وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ کیسے انہوں نے گزارا کیا ہوگا 3 سال تک۔ اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ آپ علیہ السلام کی وفادار، آپ علیہ السلام کی وہ بیوی جو کہ اس کائنات میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی تھی، اور جن کو کہ عرش سے اللہ تعالیٰ سلام بھیجا کرتا تھا، اور جو کہ اپنے مال، اپنی دھن، اپنی دولت اور اپنے سارے عزت اور سارے خاندانی وقار کے ساتھ ایک پہاڑ کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے۔ اور اسی طرح جناب ابو طالب کی شخصیت بھی ایک پہاڑ کی طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت خدیجہ کا عالم یہ تھا، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی، ان کی تقوی، ان کی طہارت، اور ان کی دور اندیشی، ان کی عقل مندی، اور ان کی مالداری اور شرافت کی وجہ سے کوئی ان کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ مکہ میں طاہرہ کے لقب سے وہ مشہور تھی، لوگ ان کو طاہرہ کہتے ہیں۔
دیکھیں میرے محترم دوست، اللہ تعالیٰ کس طرح کے لوگوں کو کس طرح کے ساتھ جمع کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی طاہرہ، اور وہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بات اگر مانے میرے محترم دوستو، کہتے ہیں کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں، سب سے پہلی شعاعیں اس دنیا کی سب سے اونچے جو پہاڑ ہوتے ہیں ان پر پڑتی ہیں. اس وقت ایمان کا آفتاب طلوع ہوا تو اس سے سب سے پہلے جن کے دل جگمگائے ان میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اس دنیا میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھی، بعد میں زمرہ بندی کر دی گئی کہ مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، عورتوں میں حضرت خدیجہ، اور بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید وغیرہ. لیکن یوں بالعموم سب سے پہلے حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لانے والی، اور آپ کی بیٹیاں. اور یہ وہ عظیم شخصیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پانی لے کر جاتی تھی غار حرا میں، اور اس پہاڑ کو جو کہ ہم جیسے جوان لوگ چڑھ نہیں سکتے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑھاپے کے باوجود آپ علیہ السلام کے لیے کھانا پانی لے کر اس اونچے پہاڑ کو چڑھتی. حضرت جبریل آتے اور کہتے کہ هذه خدیجہ تاتی وماها اناء فيه طعام وشراب فاذا جاءت اليك فسلم عليها من ربها ثم سلم عليها مني ثم ابشرها ببيت لؤلؤة لا ثقب فيه ولا نصب. اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں دور سے حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، آپ کے لیے کھانا پانی لے کر آ رہی ہیں. جس وقت وہ آپ کی خدمت اقدس میں پہنچے تو ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کریں. کس کا؟ اللہ تعالیٰ. اور ثم سلم علیہ منی، پھر میرا سلام بھی ان کی خدمت اقدس میں پیش کریں. ثم ابشرها من ربها ببیت لؤلؤة، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک ایسے گھر کی خوشخبری دے جسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موتی کے اندر بنایا ہے، لا ثقب فیہ ولا نصب، جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی. اس آپ کی بیوی نے اس دنیا میں آپ کے لیے بہت زیادہ تھکاوٹ، بہت زیادہ رنجیں، بہت زیادہ پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور وہاں پر ان کے لیے اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. آپ علیہ السلام کے لیے صرف وہ ایک بیوی نہیں تھی، اسلام کی سب سے ایک عظیم مجاہدہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دعوت دین میں پریشان ہو کر گھر آتے تو آپ علیہ السلام کا وہ حوصلہ بڑھاتی، آپ علیہ السلام کی وہ داد رسی کرتی، اور آپ علیہ السلام کو امید دلاتی اور کہتی کلا واللہ لا یضیق اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع و برباد نہیں کرے گا. انک لا تصل الرحمہ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. تحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تکسب المعدومہ، اور اپنی کمائی غریبوں پر لٹاتے ہیں. وہ تقری الضیفہ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وہ تعین علی نوائب الحق، اور حق مصیبتوں پر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے. حضرت خدیجہ کا جانا گویا کہ دنیا جہاں کی آفتوں کا آنے کا ایک اعلان تھا. اور ان کے ساتھ ہی جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. جناب ابو طالب بھی مکے کے سردار تھے، صرف خاندان بنو ہاشم کے نہیں بلکہ پورے مکے کے سردار تھے، اور مکے والے ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. اور اللہ ان کو پتا تھا کہ ابو طالب نے یہ اعلان کیا تھا کہ فواللہ لن یصلوا الیک حتی وسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم کوئی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ زمین میں نہ گڑ جاؤں. تو
جو ہی یہ دونوں درخت گر گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں عظیم ہستیاں اس دنیا کے اندر آپ علیہ السلام کے دفاع میں اس قدر آگے بڑھی ہوئی تھی، کسی کافر و مشرک کو آپ علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے ہزاروں مرتبہ سوچنا پڑتا تھا. جو ہی یہ ہستیاں چلی گئی میرے محترم دوست، وہ دور شروع ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اسے عام الحزن قرار دیا. کوئی بھی اٹھتا بدبخت اور کچرے سے بھری ہوئی ٹوکری لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دیا. آپ اسی حالت میں گھر پر آتے، حضرت فاطمہ آپ کے سر کو دھوتی روتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری بچی رونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہی چلا ہے. جب شیب ابی طالب سے نکلے تو یہ مصیبت آئی اور آپ علیہ السلام نے سوچا کہ مکے والے ساتھ نہیں دے رہے، اب پتہ نہیں یہ لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، چلو طائف چلتے ہیں. طائف کے جو قبائل تھے حوازن اور ثقیف وغیرہ، یہ بڑے معتبر قبیلے تھے اور بڑے جنگجو قبائل تھے اور ان کی طاقت بہت بڑی ہوئی تھی، اور قریش کے بعد سب سے زیادہ پاورفل جو تھے وہ حوازن اور ثقیف تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جو خطرناک فاصلہ ہے، آپ لوگ جب ہم السیل الکبیر سے، جسے خرد المنازل کہا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج کل اسے السیل الکبیر کہتے ہیں، وہاں سے یہ طائف کا ہی ایک حصہ ہے، تو ادھر سے احرام مان کر ہم جاتے ہیں تو کیسے کیسے پہاڑوں کے سے کیا ہے مکے تک پہنچنے کے لیے کیسے پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے. اب تو روڈ بنے ہوئے ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ ایک پہاڑ پر چڑھنا، نیچے اترنا، پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھنا اور اترنا، اس طرح کے راستے بنے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر گئے اور تقریباً 14 دن تک آپ علیہ السلام وہاں کے اطراف کے قبائل میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور ان کے جو مشہور و معروف لوگ تھے، جو قبائل کے جو سردار تھے، قبیل ثقیف کے جو سردار تھے، ان سے آپ علیہ السلام ایک کا نام تھا عبد یعلیل ابن عبد کلال، دوسرے کا نام تھا حبیب ابن عبد کلال، اور ایک تیسرے کا نام بھی کچھ ایسے ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا. ان لوگوں نے کیسے مذاق اڑایا میرے محترم دوست، کہا وہ یمزق اسکار الکعبہ الباسک، اگر اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے تو گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑ رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک، اس بدبختی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین خود اپنی عزت کی دھجیاں بکھیر رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا. دوسرے نے کہا اما وجد اللہ احدن سواک، اللہ تعالیٰ کو تم ہی ملے تھے. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر اللہ تعالیٰ کو اس قرآن کو نازل کرنا ہوتا مکے کے کسی بہت بڑے سردار پر یا طائف کے کسی بڑے سردار پر نازل کرتا، ہم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتا اور آپ جیسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا. دیکھیں کہ اور یہ جو طنز، جو تعریف، یہ تمسخر میرے محترم دوستو، انبیاء علیہ السلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا کہ اس مذاق سے ہوگی. اور تیسرے نے کہا کہ بھائی آپ تو شکل صورت سے بھلے آدمی ہی لگتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو جھوٹانا بڑا ہی خطرناک ہے، جھوٹے ہیں تو میں جھوٹوں سے منہ لگنا نہیں چاہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے میری بات سنی، قبول نہیں کیا تو آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم میرے خلاف اپنے قبائل کو نہ بھڑکائیں۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، اپنے قبائل کو بھڑکا دیا، کہا وہ دیکھو ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس شخص کو جیسا تم ذلیل کر کے نکال سکتے ہو اپنے گاؤں سے نکال۔ گاؤں کے جو آوارہ بدماش اس طرح کے جو لڑکے تھے اور مرد عورتیں بچے سارے کے سارے گھروں سے نکل گئے اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے اخرج اخرج، نکلو نکلو نکلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھوں سے بچاتے اپنے آپ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گرتا تو خود جا کر اپنی پیٹھ دے دیتے، اپنا سر دے دیتے تاکہ مجھے لگے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے۔ میرے محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے تلواروں کے نشانات کو آپ بھول گئے، خنجروں کے نشانات کو بھول گئے، ہالوں کے اور برچھیوں کے نشانات کو آپ علیہ السلام بھول گئے، اسے یاد نہیں رکھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ هل اتا علیک یوما کان اشد علیک من یوم احد، اے میرے شوہر نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پر احد کے دن سے بڑی مصیبت کبھی آئی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ لقد لقیت من قومک ما لقیت، تمہارے قوم سے مجھے سوائے تکلیفوں کی ملا کیا ہے، سوائے رنج مصیبت اور تکلیفوں کے لوگوں نے مجھے دیا کیا ہے؟ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں میں بھول سکتا ہوں، لیکن اس ذلت اس رسوائی کو جو کہ گھاٹی کے درمیان طائف والوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، عائشہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام بدر و احد کے معرکے بھول گئے، جنگ خندق کے واقعات بھول گئے، اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا سارے کے سارے بھول گئے، لیکن طائف والوں نے جو مذاق اور وہ آپ کے آگے پیچھے تالیاں پیٹتے جاتے تھے، آوازیں کستے اور یہ کہتے یہ دیکھو اللہ کا رسول جا رہا ہے۔ میرے محترم دوست، آج کل مومنوں موحدوں کے ساتھ بھی لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو وہاں بھی جا رہا ہے، کہ تان کستے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان کو عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا فطوبى للغرباء، آپ علیہ السلام نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا، اسلام اجنبی بن کر شروع ہوا، جس وقت آیا تھا تو اسلام کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، وسيعود كما بدا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسے شروع ہوا تھا ایسے ہی ہو جائے گا، یعنی صحیح اسلام لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ جب صحیح اسلام پیش کریں تو لوگ اسے وہابیت کا نام دیں گے اور لوگ اسے عجیب عجیب ناموں سے بلائیں گے، تو کوئی 24 نمبر کہے گا، کوئی 25 نمبر کہے گا، کوئی فلاں کہے گا، کوئی وہابی کہے گا۔ یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى للغرباء، ایسے لوگوں کے لیے جنت مبارک ہو جو کہ اس دنیا میں اجنبی اچھوت بن کر رہتے ہیں، کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس طرح اچھوتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس سے بدتر سلوک ان موحدوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے مسجدیں ہیں کہ کوئی اگر آمین رفع یدین کرنے والا چلا گیا تو انہوں نے مسجد کو دھلوایا کہ تمہارے آنے کی وجہ سے یہ مسجدیں گندی ہوئی، مارا پیٹا۔ اور ابھی جو ادے پور کا واقعہ ہے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش ہوا تھا، ایک مہینہ تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے، ایک آدمی جو کہ قبروں کی پرستش نہیں کرتا تھا، موحد تھا، اس کا انتقال ہوا تو لے جا کر اسے قبرستان میں دفنایا گیا، تو ہمارے ان بھائیوں نے
جو کہ اپنے آپ کو بدقسمتی سے اہل سنت لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. انہوں نے کیا کیا، قبر کھود کر اس کا جنازہ نکالا اور اس کی لاش کو نکال کر اس کے گھر پہنچا دیا. پوچھے ہمارے حاجی اعجاز صاحب اسی علاقے کے رہنے والے، ان سے پوچھے ادے پور کہ یہ حال ہو گیا جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جرم کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی سچا معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو. طوبی للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے، ان اچھوتوں کے لیے جنت مبارک ہو. پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہیں؟ کہا اناس صالحون قلیل اناس سوء کثیر، بہت زیادہ برے لوگوں میں بہت تھوڑے نیک لوگ. میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں طائف کی مصیبت کو کبھی بھول نہیں سکتا کہ جب کہ لوگ میرے آگے پیچھے تالیاں پیٹتے، مجھ پر آوازیں کستے اور مجھ پر پتھر پھینکتے، اور جس وقت میں مارے تکلیف کے بیٹھ جاتا تو وہ مجھے کھڑا کرتے اور کہتے چلو. میں چلنے لگتا تو پھر میرے پیروں کو پتھر پھینکتے اور پنڈلیوں کو زخمی کرتے. جس وقت تکلیف سے بیٹھ جاتا تو پھر اٹھاتے اور کہتے چلو. اس طرح 3 میل تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ پتھر پھینکنے والے سینکڑوں کی تعداد میں، اور ایک آدمی پر پھینکا جائے تو میرے محترم دوست کیا حالت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا قیامت نہیں گزری ہوتی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے کتنے ٹکڑے نہیں ہو گئے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے. انہوں نے سمجھا کہ شاید انتقال چھوڑ کر چلے گئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر ڈالا. ادھر سے 4-5 میل کے فاصلے پر عتبہ بن ربیعہ کا ایک باغ تھا انگور کا، اس میں لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جو کہ خون سے تربتر تھا دھویا اور جوتا نکالنے کی کوشش کی، لیکن خون بہنے کی وجہ سے وہ خون کے ساتھ اس طرح چپک گئے تھے کہ بڑی مشکل سے نکل پا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی منگایا. آپ علیہ السلام نے وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کیا، اسے کہ دعا المستضعفین کہتے ہیں. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. کہ اللہ میں تیرے دربار میں شکایت کرتا ہوں میری طاقت کی کمی کی، اور وقلت حیلتی میری تدبیر کی کمی کی، وحوانی علی الناس اور لوگوں کے سامنے میری ذلت اور رسوائی کی. میں تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں. الی من تکلنی، یا اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الی بعید یتجہمنی، کیا کسی اجنبی شخص کے حوالے کر رہا ہے جو کہ مجھے پتھروں سے مار مار کر اپنے شہروں سے نکال دے؟ ام الی عدو ملکتہ امری، یا کسی دشمن کو تو نے میرے معاملات کا ذمہ دار بنا دیا. اذ لم تکن بک علی غضب فلا ابالی، اللہ اس کے باوجود بھی اگر تو مجھ پر غصہ نہ ہو تو پھر مجھے ان مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن عافیتک ہی اوسع لی، یا اللہ تیری عافیت میرے لیے بہت کشادہ ہے. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، میں تیرے چہرے کے اس نور کی حفاظت طلب کرتا ہوں جس کی وجہ سے تاریکیاں چھٹ گئی. وصلوها علیہ امر الدنیا والآخرہ، جس پر دنیا و آخرت کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے. من ان تنزل علی غضبک، یا اللہ مجھ پر اپنا غصہ نازل نہ کر. میرے محترم دوستو، اس کے راستے میں کٹ کر قربان ہو رہے ہیں، پتھر کھا کر زخمی ہو چکے ہیں، موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں کہ من ان تنزل علی غضبک، یا اللہ اپنا غصہ مجھ پر نازل نہ کرنا. اور تحل علی سخطک، یا اللہ اپنی ناراضگی مجھ پر نہ اتارنا. لک العتبی حتی ترضی، یا اللہ میں تجھے راضی کرتا رہوں گا
تیرے سامنے میں معافی مانگتا رہوں گا حتیٰ ترضا، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے۔ آج ہم تھوڑا سا اس دین کا ایمان کا کام کرتے ہیں تو سینہ پھلا کر آ جاتے ہیں کہ ہم بڑے علامہ ہیں، فہامہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ آپ علیہ السلام دین کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لکل اتبا حتیٰ ترضا، یا اللہ اس دین کو پہنچانے میں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو یا اللہ تو اپنا غصہ مجھ پر نازل نہ کرنا، اپنی ناراضگی مجھ پر نازل نہ کرنا، میں تجھ سے معافی مانگتا جاؤں گا حتیٰ ترضا، یہاں تک کہ تو راضی اور خوش ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا بک، یا اللہ ہر قسم کی طاقت اور قوت یہ صرف تیرے ہی طرف سے۔ یہ وہ الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش تھرا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے آسمان میں ایک گڑگڑاہٹ سنی، فَإِذَا صَحَابَةُ التَّنزِلُ، دیکھا کہ دور سے ایک بادل کا ٹکڑا تیزی کے ساتھ زمین پر آ رہا ہے، فَفِيهِ جبریل، جس میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام فَنَادَانِي جبریل نے مجھے پکار کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سمع قولک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد کو سن لیا، آپ کی دعا کو سن لیا۔ وہذا وارسل معی ملک الجبال، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ پہاڑوں پر متعین فرشتے کو بھیجا ہے، لتأمروہ فیہ ما تشاء، آپ ان لوگوں کے تعلق سے جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں تو اب آپ کی مرضی ہے۔ تو فنادانی ملک الجبال، ملک الجبال نے بھی مجھے پکار کر کہا، پہلے تو سلام کیا، پھر پکار کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکا ما تشاء، آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں پورے کا پورا آپ کو اختیار ہے۔ وَإِن تَأْمُرُونِي لَأَطْبَقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، اگر آپ مجھے حکم دیں گے تو دو بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر دونوں، ایک مکے پر ایک طائف پر، دونوں پر چاہ میں گرا دیں، تاکہ جن لوگوں نے آپ کو مکے سے نکالا، مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، اور جن لوگوں نے آپ کو اپنے شہر سے پتھر مار مار کر کیا نکالا، ان میں سے کسی کا بھی اس دنیا میں باقی رہنے کی کوئی چانس نہیں ملی، بس آپ کا اشارہ چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیا؟ کہا بل اسأل اللہ لهم المہلہ، میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مہلت چاہتا ہوں کہ یا اللہ ابھی تو ان کو تباہ و برباد نہ کرنا، وارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبدونہ ولا یشرکون بہ شیئا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گی اور اس کے علاوہ اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ میرے محترم ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنانے سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں جس شخص نے اسلام پھیلایا، سب سے پہلے اسلام کا پیغام لے کر آنے والا اسی قبیلے کا ایک فرد تھا جسے کہ محمد ابن قاسم الثقفی کہتے ہیں، اور وہ اسی قبیلے ثقیف سے تھا جنہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکی، اور اس سے اللہ رب العالمین نے محمد ابن قاسم جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے کہ ساری دنیا کے اندر اسلام کو عام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر عتبہ ابن ربیعہ، جو کہ دور سے آپ کا رشتہ دار بھی لگتا تھا، مکے کا ہی تھا، مکے کا بہت بڑا سردار تھا، تھوڑا سا رحم دل تھا، اس کو رحم آ گیا۔ اس نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ کچھ انگور کے خوشے لے کر جاؤ، اور وہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اسے دیکھا، وہ انگور لے کر آیا، اور آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عداس ہے۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا، کہ وہ مرد صالح جن کو کہ یونس ابن متا کہتے ہیں وہاں کے رہنے والے؟ جس وقت
اس نے آپ علیہ السلام نے حضرت یونس کا نام لیا تو وہ بڑا تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا آپ کو کیسے پتا کہ نینوا میں کوئی یونس ابن متیٰ بھی آئے؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پیروں کو بوسہ دینا کہ یہ ادھر سے دور سے ادوا دیکھ رہا تھا، یہ کہا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، یہ بندے کو دے کر آنے کے لیے بھیجا اور یہ شخص جا کر ان کے ہاتھ پیروں کو بوسہ دے رہا ہے۔ بلا کر کہا کہ کیوں اس کے ہاتھ پیر تم چوم رہے تھے؟ کہا اللہ کی قسم یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس نے ایک ایسی بات بتائی کہ سوائے اللہ کے پیغمبر کے اور کوئی بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم دوستوں، وہاں سے آپ تشریف لے آئے، مکہ آئے۔ مکے میں آپ کو گھسنے نہیں دیا گیا، مکے والوں نے کہا کہ نہیں، مکہ چھوڑ کر گئے ہیں تو پھر مکے میں نہیں آ سکتے۔ کس کا؟ اپنا شہر جس میں خود پیدا ہوئے تھے، جس میں پلے بڑے اور سینکڑوں سالوں سے آبا و اجداد کا شہر۔ مکے والوں نے کہا کہ مکے کے اندر قدم نہیں رکھنا۔ کیا گزرتی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے مکے میں جو بھی کوئی بڑا سردار یا صاحب طاقت شخص تھا تو ہر ایک کے پاس حضرت زید بن حارثہ کو کہ بھئی اپنی پناہ میں لے لو، مجھے مکے میں آنے کے تم تائید کرو، اپنے لوگوں کو لے کر تم میری تائید کرو تاکہ کوئی شخص مجھ پر کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ تمام نے ان کا کہا میں آپ کا ساتھ دیں۔ دیکھیں کہاں تک مجبوری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز کوئی ہو سکتا ہے؟ اور آپ علیہ السلام کے لیے دنیا بلکہ خود مکے کی سرزمین کس قدر تنگ ہو۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کافر جس کا نام تھا مطعم بن عدی، اس کے پاس زید بن حارثہ کو بھیجا۔ مطعم بن عدی اگرچہ یہ کافر تھا لیکن رحم دل تھا۔ اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ پیغام بھیجا ہے تو ان کے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے 13 بیٹے تھے اور بعد میں بہت سارے صحابہ بھی ہوئے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح بہت سارے۔ تو کہا کہ بیٹو ہتھیار پہنو، آج کا جو دن ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ 13 بیٹے 13 تلواریں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور مطعم بن عدی نے آپ کو اپنے اونٹنے کے پیچھے بٹھایا تو آپ علیہ السلام اس کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور 13 تلواریں لے کر لوگ آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ علیہ السلام اس عمل کے بعد مطعم بن عدی نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اگر کوئی شخص ان سے تعارض کرے تو گویا کہ وہ ان سے نہیں بلکہ مجھ سے تعارض کرنا۔ میرے محترم دوست، جب دنیا اس قدر تنگ کر دی گئی اور اس قدر آپ علیہ السلام کو پریشان ہونا پڑا کہ مکے کی سرزمین خود آپ کے لیے تنگ کر دی گئی، تو ایسے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کروایا۔ یہ بتانے کے لیے میرے حبیب دنیا والوں کی یہ دنیا والے کم ظرف ہیں، اس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہیں سکے۔ اگر دنیا والے آپ کی قدر نہ کریں لیکن عرش والا پروردگار تو آپ کا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان حالات میں زمین سے اٹھایا، ہاتھوں آسمانوں تک بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام ہم کلامی سے آپ علیہ السلام کو مشرف کیا، جنت کا دیدار کروایا، جہنم کا نظارہ کروایا، عالم ملکوت کا مشاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سارے اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے ان کی امامت آپ علیہ السلام نے کرائی اور انبیاء علیہ السلام سے مختلف آسمانوں میں آپ نے خصوصی ملاقات فرمائی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام آئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ہجرت کے ساتھ نصرت کے دروازے
میرے محترم دوست، ایک بات یاد رکھیے کہ مومن کے لیے اس دنیا میں ابتدا میں آپ کو پریشانیاں آئیں گی، اور یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ ایک اللہ تعالیٰ کو مانیں اور آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں انبیاء علیہ السلام، ثم الامثل ثم الامثل، پھر ان جیسوں کو، پھر ان جیسوں کو، ثم یبتلی الرجل علی قدر دینہ، پھر آدمی اپنے دین کے مطابق اس کی آزمائش کی جاتی ہے کہ زیادہ ایمان والا ہے تو زیادہ مصیبتیں، کم ایمان والا ہے تو کم مصیبتیں۔ اور اس میں خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان پر ثابت قدم ہے اور ان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میرے محترم دوستو، اس دور سے ہم بھی گزرے، اس دور سے ہم بھی گزرے، اور اللہ کی قسم ان مصیبتوں میں اتنی لذت ہوتی ہے کہ اچھے اچھے عیش و عیاشی میں اور اچھے اچھے آرام میں اور اچھے اچھے کھانوں میں وہ لذت نہیں ہوتی جو کہ ان تکلیفوں اور مصیبت میں ہوتی ہے، ان تکلیفوں اور مصیبتوں میں۔ اس دور سے ہم بھی گزر چکے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو۔ تو یہ مصیبتوں کی بھی ایک لذت ہے۔ اور جس وقت حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر پہلا کوڑا پڑتا تو کہتے بسم اللہ، دوسرا کوڑا پڑتا تو کہتے الحمدللہ، اور تیسرا کوڑا پڑتا تو کہتے کہ القرآن کلام اللہ و کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ یہ مخلوق نہیں ہے۔ اور پھر چوتھا کوڑا پڑتا تو کہتے ہیں قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ، ہمارے لیے وہی مصیبت آئے گی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ مولانا، وہ ہمارا آقا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، اگر صاحب ایمان ہے تو ان کے لیے ایمان کے درجات اس میں بلند ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر اسرار و معارف کے ایک ایسا خزانہ ایمان کا کھلتا ہے کہ اس کی چاشنی صرف وہی شخص پاتا ہے جو کہ ان مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ کے مجبور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہر جگہ کے موحد مسلمانوں کی مدد فرمائے، ظالموں کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے، اور بالخصوص وہ ہمارے اہل سنت بھائی جو کہ موحدوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ان کو ہدایت نہ دے تو کم از کم ان کے اولاد کو اور ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ساری دنیا میں دین و ایمان کا پھریرا لہرا دے، اور اللہ رب العالمین جہاں جہاں کے مظلوم مسلمان ہیں ان تمام مظلوموں کو اللہ رب العالمین صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو تباہ و برباد کرے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و صالح کی توفیق دے، جس وقت موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کی موت عطا کرے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔